موجودہ دور میں میڈیکل سائنس کے ہر شعبے میں جدید طریقوں اور انسٹرومنٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ میڈیکل سائنس کی اس ترقی نے امراض قلب کے شعبے میں بھی ایک نئی ڈائریکشن دی ہے، جس کی وجہ سے دل کے امراض سے مکمل شفا ممکن ہے۔ انہی جدید طریقوں میں ایک طریقہ روٹابلیشن بھی ہے۔ روٹابلیشن کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، آئے جانتے ہیں ہمارے ماہر کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر اسد اکبر سے۔ روٹابلیشن یا روٹیشنل ایتھریکٹمی بیسکلی ایک ایسے پروسیس کا نام ہے جس کے اندر ایک ڈرل نما آلہ جس کو روٹابلیٹر بھی کہتے ہیں، اس کے جو فرنٹ والی سرفیس ہے اس کے اوپر ملٹیپل ڈائمنڈ کے چھوٹے چھوٹے اسپیکیولز لگے ہوتے ہیں۔ یہ بر تقریباً 150 to 180,000 روٹیشنز پر منٹ کی سپیڈ پہ گھومتی ہے، اور اس ڈرل کی مدد سے ہم خون کی رگوں کے اندر سخت جمے ہوئے کیلشیم جو بالکل پتھر کی طرح ہوتا ہے اس کے اندر ایک سوراخ بناتے ہیں، جس کی مدد سے اس کے اندر بلوننگ اور سٹینٹ کی ڈیلیوری پاسبل ہوتی ہے۔ کن مریضوں کو روٹابلیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور روٹابلیشن اینجیوپلاسٹی سے کس طرح بہتر ہے؟ ایسے مریض جن کو روٹیشنل ایتھریکٹمی یا روٹابلیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں اگر آپ نارمل اینجیوپلاسٹی کے طریقے سے اینجیوپلاسٹی کرنے کی کوشش کریں تو کئی دفعہ یا تو اسٹینٹ ڈیلیور ہی نہیں ہوتا ہے، یا اگر ڈیلیور ہو بھی جائے تو اسٹینٹ پورا کھل نہیں سکتا ہے۔ نارمل اینجیوپلاسٹی کا جو طریقہ ہے وہ ان مریضوں کے لیے یوزفل ہے جن میں فریش پلیک ہوتا ہے، جس میں صرف چربی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس کو ہم بلون کی مدد سے صاف کر کے اس میں اسٹینٹ لگا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے بائی پیسز ہوئے ہوں یا رگیں بہت پرانی بند ہوں یا ڈائلسس کے مریض ہوں، شوگر کے مریض ہوں، ان کے اندر رگوں میں چربی کے علاوہ سخت کیلشیم بھی جمع ہوتا ہے۔ یہ کیلشیم عام طریقہ علاج سے صاف نہیں ہو سکتا ہے، اس کی صفائی کے لیے روٹابلیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹپیکلی ہمارے مریض وہ ہیں جن کو بہت پرانے کئی سال پہلے بائی پاس کا مشورہ دے دیا گیا ہو، یا ان کے بائی پاس ہوئے ہوں اور اب ان کے بائی پاس والی رگیں بند ہو رہی ہیں، ان میں عموماً اس قسم کی سخت گندگی جمع ہوتی ہے جس کو نارمل اینجیوپلاسٹی کے طریقے سے آپ صاف نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے پیشنٹس جن کو ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے بڑے عرصے سے، یا کرونک کڈنی ڈیزیز کے مریض، ڈائلسس کے مریض، ان کے اندر بھی نارمل سے زیادہ مناسبت سے کیلشیم جمع ہوتا ہے رگوں میں، اور اس کے لیے بھی یہ طریقہ علاج مناسب ہے۔ روٹابلیشن میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور مریض کب تک ریکور ہو جاتا ہے؟ اس پروسیس کے اندر میرے خیال میں نارمل اینجیوپلاسٹی کی نسبت صرف 5 سے 10 منٹ ایڈیشنل یوز ہوتے ہیں۔ نارملی پیشنٹ کی ریکوری ود ان 24 آورز ہو جاتی ہے۔ بہت ریئرلی ہمیں کسی مریض کو 48 آورز تک اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے، لیکن عموماً اگر سکسیزفلی اور پراپرلی کیا جائے تو پیشنٹس ود ان 24 آورز گھر جانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کیا روٹابلیشن کے کوئی خطرات یا پیچیدگیاں بھی ہیں؟ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے اندر جو مہارت ہے وہ بھی وائڈلی اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں، ایون دنیا میں بھی کچھ سینٹرز ہیں جو اس کو فریکوینٹلی کرتے ہیں، اور ادھر ہی اس کے بیسٹ ریزلٹس ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ سوچیں تو یہ ایک بڑا تیز گھومنے والا آلہ ہے اور اس کو آپ نے دل کی رگوں کے اندر ڈرل کے طور پہ یوز کرنا ہے، تو ایز سچ اگر پروفیشنلی اور صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس کی کمپلیکیشنز تقریباً اتنی ہی ہیں جتنی ایک نارمل اینجیوپلاسٹی کی ہیں۔ انفیکٹ اگر کسی کیلشیم سے بھری ہوئی رگ کو آپ نارمل اینجیوپلاسٹی کی طریقے سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کمپلیکیشنز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو روٹابلیشن۔ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں روٹابلیشن کتنی کامیابی کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل پاکستان کا پہلا ہاسپٹل ہے جس نے 150 سے زیادہ سکسیزفل روٹابلیشن کے پروسیجرز سر انجام دے چکے ہیں۔ ہم لوگ اس کے لیے ایون جو امریکہ میں بھی لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے جس کو روٹا پرو کہا جاتا ہے وہی یوز کرتے ہیں شفا میں۔ ہمارا ایکسپیرینس بھی سب سے زیادہ ہے، ہمارے الحمدللہ ریزلٹس، ہمارا سکسیس ریٹ از آلموسٹ 99.9%، اور الحمدللہ اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں۔ شفا انٹرنیشنل کے اندر آپ کو نہ صرف روٹابلیشن کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے بہت بہتر سہولیات ہیں باقی ہاسپٹلس کی نسبت، بلکہ آپ کو پوسٹ آف کیئر میں بھی ہمارا CCU اور ICU دے آر ون آف دا بیسٹ ان دا کنٹری۔